ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم مضمون لکھیں گے اردو زبان پر۔ کسی بھی قوم کی ہم خیالی کے لیے ایسے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری قوم کو ایک رشتہ وحدت میں پرو دے۔ اس لیے انسان کو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ زبان قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان ایک قوت اور قومیت کی جان ہے۔ پاکستانی قوم کی زبان اردو ہے۔ یہ واحد زبان ہے جو بر صغیر کے طول و عرض میں بولی جاتی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بر صغیر میں جن مسلم خاندانوں نے حکومت کی ان کی زبان فارسی تھی، چنانچہ یہاں کی قدیم ہندی زبان برج بھاشا میں مختلف عربی اور فارسی کے الفاظ ملنے لگے۔ یورپی اقوام کی آمد سے فرانسیسی اور پرتگالی الفاظ بھی شامل ہو گئے۔ شاہ جہاں کے عہد میں برج بھاشا اتنی بدل گئی کہ یہ ایک نئی زبان معلوم ہونے لگی۔ اس طرح اردو زبان وجود میں آ گئی۔ سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں شعراء اور ادبا نے اس زبان کی نشو و نما میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ زبان بڑھتے بڑھتے پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اب یہ پورے بر صغیر میں بولی جاتی ہے۔ اردو ہندی نژاد ہے اور قدیم ہندی کی آخری صورت ہے۔ اردو میں ہندی کا کومل لہجہ بھی شامل ہے اور عربی کا خطیبانہ رنگ بھی۔ فارسی زبان کا کروفر بھی موجود ہے اور انگریزی زبان کے جدید خیالات بھی۔ ترکی اور فرانسیسی کے علاوہ علاقائی زبانوں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی کا لوچ بھی شامل ہے۔ اسی لیے اردو کو ملک کے ہر خطے میں رہنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اردو محبت کی زبان ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر یونیورسٹی میں اردو زبان کی تدریس ہوتی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ ہر اس زبان میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جسے عوام کی اکثریت سمجھتی ہو اور بولتی ہو۔ دنیا کے عظیم نشریاتی ادارے اردو میں پروگرام نشر کرتے ہیں۔ دنیا میں اردو کی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر اس طرح سمو لیتی ہے کہ وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے اور اس سے خیالات میں وسعت اور زبان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ بر صغیر میں صوفیاء کرام نے اس زبان کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسے اردو ادب کا مذہبی دور کہا جا سکتا ہے۔ پھر 16ویں صدی میں بیجاپور وغیرہ کے حکمرانوں نے اسے ادبی رنگ دے دیا۔ دہلی کی سیاسی اہمیت بڑھنے کے ساتھ ہی اردو کی اہمیت بھی بڑھنے لگی۔ 18ویں صدی کی ابتدا کو اردو ادب کے فروغ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر میر و سودا نے اردو میں شاعری کا انداز بدل کر رکھ دیا۔ درد نے اردو غزل میں تصوف کو اعلیٰ مقام دیا۔ 19ویں صدی کو ذوق، غالب، مومن اور بہادر شاہ ظفر کا دور کہا جا سکتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید نے اردو نثر کو نیا رنگ دیا اور اس دور میں ناول، افسانہ، مضمون نگاری اور دیگر کئی اصناف وجود میں آ گئیں۔ 20ویں صدی میں اردو شاعری میں اقبال کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ فلسفہ اور اسلام کے تصور وحدت کو انہوں نے اجاگر کیا اور مسلمانان ہند کو یکجہتی کی منزل کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں ترقی پسند مصنفین نے پرانی روایات کو توڑ کر اردو ادب میں نئے رنگ بھر دیے۔ منشی پریم چند، سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی آج کے دور کے ترقی پسند مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحبا اختر نے اردو کے اس ارتقائی دور کے متعلق کہا ہے: اردو ہزار قافلہ چہروں کی گرد ہے، اردو ہزار قافلہ چہروں کی گرد ہے، اردو نوائے گل کی طرح راہ نورد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔